بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ نیہا اسی وقت گھر میں داخل ہوئی جب اس کی ستیلی ماں نے شور مچایا ہوا تھا کہ وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ اسی دوران جب اس کی نظر دروازے پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ نیہا دروازے کے بیچ ڈبڈبائی نظروں سے کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ نیہا کی ستیلی ماں نے انتہائی گرجدار آواز میں نیہا سے پوچھا تو وہ کانپ اٹھی۔ میں آفرین کے گھر گئی تھی، آپ کو بتایا تھا نا، اس نے اپنی چادر خود پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ تو اس کی ستیلی ماں کی گہری نظریں اس کی سراپے کے آر پار ہو گئیں۔ آفرین کے گھر گئی تھی کہ اپنے یار کے ساتھ گئی تھی؟ حالت دیکھ اپنی، تیرا حلیہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے کہ تو کیا کرنے گئی تھی۔ ستیلی ماں نے صفاقے کی حد کر دی اور آگے بڑھ کر اس کے بال اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ نہیں ماں، میں آفرین کے گھر ہی گئی تھی، بے شک آپ اس سے پوچھ لیں۔ نیہا نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بمشکل تھوک نکلا تو اس کی ستیلی ماں نے اس کے بال چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ نامراد، نخنجار، تو کیا سمجھتی ہے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ نکل جا اس گھر سے، دفع ہو جا، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی ستیلی ماں اسے کوسنے دیے جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے کھینچ کر گھر کے اندر لے آئی اور دھکا دے کر اس کے باپ کے قدموں میں گرا دیا۔ دیکھا، میں تمہیں کہتی تھی نا، یہ رنگ رلیاں مناتی ہے، لیکن تم نہیں مانے۔ تمہیں اپنی نیہا پر بہت بھروسہ تھا۔ اس کا حلیہ دیکھو، سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ کیا کارنامے کر کے آ رہی ہے۔ اس کے باوجود پھر تم اگر اسے گھر میں رکھو گے تو میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس کی وجہ سے میری بچیاں خراب ہوں گی۔ یہ ستیلی ہے، ستیلی ہی رہے گی، ہمارا نام ہی ڈبوئے گی، پھر جگ میں روئے گی کہ ستیلی ماں نے ظلم کیا، پر اس کا ظلم کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری عزت پر خاک مل رہی ہے اور تم ابھی بھی چپ چاپ خاموشی سے اسے دیکھ رہے ہو۔ نیہا کی ماں نے آگ لگائی تو وہ بھڑک اٹھی اور اس کے والد صاحب نے نیہا کو کھڑا کر کے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تیری ماں مجھے ہمیشہ کہتی رہی، لیکن میں اسے جھٹلاتا رہا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو کیا گل کھلاتی ہے۔ پڑھائی کے نام پر تو جو کچھ کر رہی ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میں تجھے اس گھر میں نہیں رکھوں گا، نکل جا اور چلی جا وہاں ہی جہاں سے تو ابھی آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیش میں اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ اماں ابا، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ میں پڑھائی کرنے ہی گئی تھی، مجھے وہاں دیر ہو گئی، آپ کیوں میرا یقین نہیں کر رہے؟ نیہا نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا لیا کہ اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ اب وہ کیا کرتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، اب تیری دال نہیں گلنے والی، تیرا باپ بھی تجھ سے بیزار ہے اور میں تو یہی چاہتی تھی کہ تو گھر سے نکل جائے۔ آج موقع ہاتھ ملا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے، تیری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ ستیلی ماں نے اس کے منہ پر زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور نیہا ایک دم سے وہاں دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی سسکیاں اس کے والد صاحب کو بہور سنائی دے رہی تھیں۔ ابا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے گھر کے اندر بلا لیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ دان پان سی نیہا زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی مانند بہنے لگے۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں گی؟ اس ویرانے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں ویسے ہی ڈسی جا چکی ہوں، زمانہ مجھے کھا جائے گا،
میں کیا کروں گی یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ وہ دروازہ بجاتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، لیکن اندر والے مکینوں کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا، یہاں تک کہ وہ خود ہی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر سے باہر سڑک پر آ گئی اور وہاں بیٹھ کر رات کے گہرے اندھیرے میں رونے لگی۔ آج سے چند سال پہلے اس کی زندگی بہت حسین تھی اور وہ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن آج وہ زندگی کے بدترین دور میں شامل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ماضی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ 2 سال پہلے اس کی زندگی کیا تھی، ہر پل اسے یاد آنے لگا۔ نیہا بیٹا اٹھو، آفرین تمہیں بلانے آئی ہے۔ کب سے بلا رہی ہے؟ تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ یہ نیہا کی والدہ تھیں جو اسے اٹھا رہی تھیں۔ امی پلیز سونے دینا، اور آفرین سے کہیں وہ بعد میں آ جائے، ابھی تو کالج میں میرا اس نے اتنا سر کھایا ہے، اب پھر میرا سر کھانے آ گئی ہے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا تو اسے اپنی والدہ کے بجائے آفرین کی آواز آئی۔ بدتمیز بے وفا عورت، تم نے ہی تو کہا تھا کہ شام کو گھر آنا، پارٹی کریں گے، اب گھر آئی ہوں تو اس طرح نظریں پھیر رہی ہو، بہت بے وفا ہو گئی ہو۔ چلو جاؤ، میں کٹی ہو گئی ہوں تم سے، بات بھی نہیں کرتی ہوں۔ آفرین نے اس کی بات سنی تو اس کے پلنگ پر بیٹھ کر اس کی پیٹھ پر ایک دھموکا جڑا اور ہنس کر کہنے لگی، تم کتے کے دم کی طرح میرے پیچھے لگی رہتی ہو، اسی لیے تو بیزار ہو جاتی ہوں تم سے۔ نیہا کو اچھی طرح پتا تھا کہ آفرین وہیں کھڑی ہے، اسی لیے اس نے موندی موندی آنکھوں سے یہ بات کہی تھی۔ دیکھ لیں آنٹی، آپ اپنی بیٹی کو ایک طرف مجھے بیسٹ فرینڈ بھی کہتی ہے اور دوسری طرف پھر مجھے کتے کی دم سے تشبیہ بھی دے رہی ہے۔ اب اس سے کہہ دیجیے گا میں اس سے ملنے نہیں آؤں گی۔ نیہا کی بات سنتے ہی آفرین نے مصنوعی طریقے سے آنسو بہائے۔ او ڈرامے باز عورت، صبر کر، اٹھ رہی ہوں، تھوڑا سا سکون کرنے دے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی، اب تو پھر میرے سر پر آ دھمکی ہے۔ نیہا نے بستر میں لیٹے لیٹے ہی اسے دوبارہ سے دہائی تھی، اب تو نہ میں تجھے سونے دوں گی اور نہ تجھے آرام کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی آفرین نے کہکا لگاتے ہوئے اس کی چادر کھینچ لی اور یوں نیہا کو اٹھتے ہی بنا، یار تم صبر کر لیتی نا، میں تمہارے گھر پر بھی آ جاتی۔ نہ مجھ سے صبر ہی نہ ہوا، اور گھر پر تمہیں پتا ہے نا کہ میرا ہٹلر بھائی موجود ہے، اس کے پیپر چل رہے ہیں، اسی لیے اس نے مجھے صاف منع کر دیا ہے کہ تمہیں دوست کے گھر جانا ہے تو جاؤ، لیکن اسے یہاں لا کر مت آنا۔ تمہاری نگوڑی دوست شور شرابہ بہت کرتی ہے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی پڑھائی نہیں کر سکتا۔ آفرین نے آنکھیں چمکا کر کہا تو نیہا کو غصہ آ گیا۔ سمجھتا کیا ہے تمہارا بھائی خود کو، بڑا کوئی 30 مار خان ہے، میں بھلا کیوں شور کروں گی؟ تم ہی ہو جو مجھے شور کرنے پر اکساتی ہو۔ اور کیا تمہارے بھائی کو نہیں پتا، جہاں 2 لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر نہ ان کی باتیں ختم ہوتی ہیں اور نہ ان کی ہنسی رکتی ہے، اسے ان باتوں کی عادت ہونی چاہیے۔ مجھے تمہارے گھر آنے جانے کی عادت ہے، لیکن وہ ابھی تک ہم دونوں کو ہنسی مذاق کی عادت نہیں ڈال سکا، بلکہ ہمارے خوشگوار لمحات کو وہ شور سے تشبیہ دیتا ہے۔ انتہائی کوئی بدذوق بھائی ہے تمہارا۔ اچھا بس اب چھوڑو نا، چلو آؤ ہم صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ ویسے بھی تمہاری امی میں نے دیکھ لیا ہے پکوڑے بنائے ہیں، اور تم تو جانتی ہو میں کتنی ندیدی ہوں پکوڑوں کی، بہت شوقین ہوں۔ چلو جلدی کرو، اب بستر چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہی اسے نیہا کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور نیہا منہ دھونے کے لیے اپنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے امتحانات ختم ہو گئے تھے اور اس نے ہی آفرین کو شام کے وقت اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آفرین کے بھائی کے امتحانات ہیں، وہ شور کسی صورت برداشت نہیں کرے گا، اسی لیے وہاں جانے سے پرہیز کیا اور آفرین کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ ان دونوں کی گہری دوستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ ویسے تمہارا کیا پلان ہے؟
کیا منصوبہ ہے؟ آگے کیا کرو گی؟ اب پڑھائی تو ختم ہو گئی ہے، آفرین نے پکوڑا چٹنی میں ڈبو کر کھاتے ہوئے کہا۔ کیا پلان ہونا چاہیے؟ اور پڑھائی تھوڑی ختم ہوئی ہے، صرف انٹرمیڈیٹ تک تو ابھی ہم پہنچے ہیں، ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ ویسے تمہارا کوئی اور ہی مقصد لگ رہا ہے مجھے، کیا بات ہے؟ کیا شادی کے ارادے ہیں؟ نیہا نے کونے مار کر آفرین سے پوچھا تو وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ ہاں تو اور کیا، میرے منگیتر کو اب بالکل بھی صبر نہیں ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والے بھی راضی ہیں۔ ویسے تم بھی شادی کر لو نا، کیا کرنا ہے اتنا زیادہ پڑھ کر؟ تمہارے لیے تو رشتہ بھی ڈھونڈ رکھا ہے میں نے۔ آفرین نے آنکھ مار کر نیہا کی اشتیاق میں اضافہ کیا تو وہ ہمہ تنگوش ہو گئی۔ کون سا رشتہ؟ میرا بھائی ہے نا ذوالفقار، تمہارے لیے بیسٹ ہے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اللہ مجھے معاف رکھے، اس سے بہتر تو میں کنواری ہی رہنا پسند کروں گی۔ تمہارے دل میں بھی کیا اوٹ پٹانگ خیال آتے رہتے ہیں؟ نیہا نے ایک جھرجھری سے لی تو آفرین کا کہکہا بلند ہوا۔ میرے لیے تو تم دیکھنا آرڈر پر تیار ہوگا، بالکل ویسا ہی جیسا میں چاہوں گی۔ نیہا نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے کہا تو آفرین نے اپنے ہونٹ گول کیے۔ اوہ تو یہ بات ہے، چلے دیکھتے ہیں وقت کیا کروٹ لیتا ہے۔ تم میرے بھائی کے نصیب میں ہوتی ہو یا پھر واقعی میں تمہارے لیے کوئی آرڈر پر تیار ہوتا ہے۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تو نیہا ہنستی تھی اور ان کی باتیں اسی طرح شروع ہو کر ختم ہونے والی تھیں، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ بس کر جاؤ نیہا، اور کتنا روگی؟ تمہاری امی کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک تم اتنا رو رہی ہو۔ خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھو، تم ٹھیک ہوگی تو تمہارے والد صاحب ٹھیک رہیں گے، ان کا خیال تم ہی رکھ پاؤ گی۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کرو، میں ہوں نا تمہاری دوست، تمہاری دکھ سکھ کی ساتھی، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ آفرین نے نیہا کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے سہلا کر کہا کہ وہ مزید رونے لگی۔ میں کیا کروں، مجھے کسی طور سکون نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ امی کسی کونے سے آواز دیں گی اور مجھے گلے سے لگا لیں گی۔ یہ دکھ اتنا بڑا ہے آفرین، مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، تم میرے لیے صبر کی دعا کرو، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی تو آفرین کا دل بھر آیا۔ دیکھو رات کے 10 بج گئے ہیں اور میں تمہارے پاس صبح کے 10 بجے سے آئی ہوئی ہوں، اب مجھے اپنے گھر جانا چاہیے کہ میرے بھائی اور والد صاحب نے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں تمہاری دکھ سے اچھی طرح واقف ہوں، ماں کا چلے جانا کیا ہوتا ہے، یہ میں تم سے 3 سال پہلے جان چکی ہوں، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آفرین نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے تو نیہا نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تم اپنے گھر جاؤ، ان کا دھیان رکھو، میں خود سنبھل جاؤں گی، بس تم میرے لیے دعا کرنا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں پکاروں گی تم ضرور میری مدد کو آؤ گی۔ یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا سانس گھٹنے لگا ہے۔ نیہا کی بات سنتے ہی آفرین نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ جب اسے پکارے گی وہ حاضر ہو جائے گی۔ نیہا کی والدہ کو گئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اس کے والد صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور جو خبر سنائی تھی اسے سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابو امی کو گئے ہوئے بھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے اور میں ہوں آپ کا دھیان رکھنے کے لیے، تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کو میرے سر پر ماں بنا کر لانے کی؟ اسے کبھی زندگی میں اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کے والد صاحب دوسری شادی کرنے لگے ہیں، وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بیٹا، یہ ہماری گھر کی ضرورت ہے، تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہاری ماں کی جگہ کوئی اور لے رہا ہے، بلکہ میں تمہارا خیال اور اس گھر کے دھیان کے لیے ہی تمہاری دوسری ماں لا رہا ہوں تاکہ اس گھر کو سکون میسر ہو سکے۔ اس کے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا،
बस अब उसे सुना रहे थे तो उसका एहतजाज क्या मायने रखता था। ये आपकी जिंदगी है, आपका घर है। वैसे भी मेरी इस दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्ट तो चली गई है, तो फिर मेरी क्या औकात रह जाती है। आपको जैसा ठीक लगता है, आप जैसा मुनासिब समझते हैं वैसा ही कीजिए, और मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इनसे अच्छा सलूक रखूं या मैं इनकी बेटी बनकर दिखाऊं। ना वो मेरी माँ है और ना मैं उनकी बेटी हूं। हम दोनों में कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं बन सकता है, लिहाजा आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। ये कहते ही वो अपने कमरे में आई थी और टूट कर रो पड़ी थी। उसने आफरीन को बताया था तो उसने भी हैरत का इजहार किया था। यार, अंकल को कुछ तो सोचना चाहिए। मेरे अब्बू को ही देख लो, अम्मी को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है जो कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा हो। आफरीन ने उसे दिलासा दिया और साथ ही साथ उसे अपने वालिद साहब का बताने लगी तो नेहा के रोने में और तेजी आ गई। खैर छोड़ो, तुम अपनी जगह मत छोड़ना और अपनी अहमियत को भी कम मत होने देना। सुतेली माएँ हमेशा सुतेली ही रहती हैं, कभी सगी नहीं बन पाती। जब तुम्हें ज़्यादा ज़ियत तो तकलीफ दे तो मेरे पास आ जाना, मैं हूं ना तुम्हारी बहन, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आफरीन ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था और नेहा को जैसे एक सुकून सा मिला था कि आफरीन वो वाहिद लड़की थी जिससे वो अपने दुख सुख बांट सकती थी। अब उसकी माँ के बाद आफरीन ही उसका वाहिद सहारा रह गई थी, जबकि वालिद साहब ने तो जैसे उससे मुंह ही फेर लिया था। उन्होंने अपनी एक दूर परे के रिश्तेदार से दूसरी शादी कर ली और नेहा का जीना हराम हो गया। शुरू शुरू में तो सुतेली माँ इससे मोहब्बत से पेश आती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रंग ढंग दिखाने लगी तो नेहा को यकीन हो गया कि सुतेली सुतेली ही होती है, कभी सगी नहीं बन पाती। कहाँ जा रही हो तुम? नेहा को किताबें समेटते देखकर उसकी सुतेली माँ ने पूछा तो वो खामोश रही। मैं तुमसे पूछ रही हूं, कहाँ जा रही हो तुम? तुम मुझे माँ ना मानो, लेकिन इस घर की बड़ी अब मैं हूं, तुम्हें मेरे सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं इस तरह शुतर बेमहार की तरह तुम्हें नहीं छोड़ दूंगी कि कल को मुझ पर इल्जाम आए, ना जाने क्या गुल खिलाती हो, कहाँ जाती हो। इसीलिए सीधा जवाब दे दो, वरना बात तुम्हारे बाप की अदालत में पहुंच जाएगी, तो फिर तुम्हें उसके अजाब और कहर से कोई नहीं बचा सकता। सुतेली माँ ने उसे डरावा दिया तो वो अंदर ही अंदर रो पड़ी, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर किया। मैं आफरीन के घर पढ़ाई के लिए जा रही हूँ, रात को वापस आ जाऊंगी। वालिद साहब को भी बता दीजिएगा, यहीं बराबर में 2 घर छोड़कर घर है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो आप वहाँ आकर देख लीजिएगा। मैं कहीं नहीं जा रही, वहाँ पढ़ाई करने ही जा रही हूँ। ये कहते ही वो मरे मरे कदमों से वहाँ से निकल आई कि जब से उसकी सुतेली माँ उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसकी ज़िंदगी अजाब हो गई थी। वालिद साहब भी उस पर अब कम ही तवज्जो और ध्यान देते। सारी तवज्जो उनकी अपने आने वाले बच्चे की तरफ थी। नेहा बहुत दिल बर्दाश्ता होकर आफरीन के घर पढ़ने आई थी। नेहा, सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मुझे अब्बू की दवाई के लिए जाना था। बस ये पास ही क्लिनिक में डॉक्टर आते हैं, वहाँ मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ। तुम एक काम करो, मेरे घर में बैठो और 10 मिनट इंतज़ार करो। इसके बाद अगर मैं ना आऊँ तो फिर तुम चली जाना, ठीक है? आफरीन ने जल्दी जल्दी अपने वालिद साहब की रिपोर्टें अपने हाथ में ली और बाहर की जानिब निकल गई। अब अगर दोबारा मैं अपने घर जाऊंगी तो सुतेली माँ मुझ पर शक करेगी कि ये कहाँ गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। इसीलिए यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ। नेहा ने खुद कलामी की और वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही वो सहन में आई तो क्या देखती है कि जुल्फ़िकार अहमद नशे की हालत में यहाँ से वहाँ डोलता हुआ कभी इधर गिर रहा है तो कभी उधर गिर रहा है। अल्लाह की पनाह,
یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ ہٹلر نے کیا نشہ کیا ہوا ہے جو ادھر سے ادھر گرتا پڑتا نظر آ رہا ہے؟ خود سے خود ہی باتیں کرتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کی حالت دیکھ کر باہر جانے کے لیے لپکی تو ذوالفقار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر گرایا۔ چھوڑیں مجھے، آپ یہ کیا گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ ہٹیں یہاں سے، ابھی آفرین آتی ہوگی، بتاؤں گی آپ کی حرکتوں کے بارے میں۔ وہ جیسے اس کی حرکت پر پھٹ پڑی تھی، ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹی۔ تم ہی ہو نا جس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تم آفرین کے ساتھ آتی ہو اور گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہو۔ آج تم میرے ہاتھ آئی ہو، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آنکھیں بند کر کے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہنے لگا تو نیہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے خطرے کی گھنٹی محسوس ہونے لگی۔ ذوالفقار کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اس سے بحث کی جائے، اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اس گھر سے بھاگ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن یہ سوچ اس کی سوچ ہی رہی اور ذوالفقار احمد نے وہ کر دیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں ذوالفقار بھائی؟ میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، بھائی کہتی ہوں، لیکن آپ اس قدر گندی نیت رکھے ہوئے ہیں مجھ پر۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اکیلی عورت موقع نہیں ہوتی ہے، اس کی حفاظت دوسرے مرد پر فرض ہے۔ خدا کے لیے میری عزت کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے رسوا مت کیجیے۔ نیہا اس کے قدموں میں گڑ گڑا رہی تھی، لیکن ذوالفقار احمد کسی طور سے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو آج تو میرے ہاتھوں سے بچ جاؤ گی؟ نہیں، آج میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ذوالفقار احمد کی آنکھوں میں ہوس کی چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور نیہا کو لگا وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اسی دوران ذوالفقار نے اسے دھکا دیا اور اپنی ساری وحشتیں اس کے اندر اتار دیں۔ وہ چیختی رہ گئی، چلاتی رہ گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلے گی۔ یا اللہ، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اس کا حلیہ ناقابل یقین تھا۔ بکھرے بال، ہونٹوں سے نکلتا خون، کپڑوں کی حالت عجیب سی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی لوٹے پٹے قافلے کی طرح گھر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ذوالفقار احمد نشے کی حالت میں تھا، اپنی ہوس پوری کرتے ہی پلنگ پر گر کر بے ہوش ہو گیا اور نیہا کی تو ساری زندگی ہی اجڑ گئی۔ کاجل پھیل کر آنسوؤں کے ذریعے گالوں پر بہہ رہا تھا۔ قسمت نے اسے کہاں لا کر کھڑا کیا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں؟ ستیلی ماں تو پہلے ہی میرے خلاف ہے۔ گھر جاؤں گی تو سب کچھ سمجھ جائے گی، لیکن گھر جانا بھی تو ضروری ہے۔ گھڑی کی طرف نظریں گھمائی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ 8 بجے کا کہہ کر آئی تھی اور 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ آفرین بھی جانے کہاں رہ گئی تھی؟ کاش وہ آ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا، اور کاش وہ یہاں نہ ٹھہرتی تو آج وہ اس طرح رسوا نہ ہوتی۔ وہیں رک جاؤ اور اندر قدم مت رکھنا۔ جان گئی ہوں کہ کہاں سے آ رہی ہو، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ ستیلی ماں نے ایک لمحے میں اس کی بکھری حالت سے سب کچھ اندازہ لگا لیا، اور یہی وہ موقع تھا جسے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے نیہا پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی اور اس کے والد صاحب کے کان بھر کر اسے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملائی ہے۔ اس سے پہلے کہ سب کو پتہ چل جائے تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ذوالفقار کو ہوش آیا تو اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ آج سے پہلے اس قدر شدید سر میں درد تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھا اور جیسے ہی دروازے کے پاس آیا
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں نیہا کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ خود کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کر دیا ہے؟ یا اللہ، مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے اسے سب کچھ یاد آنے لگا تو وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھتا چلا گیا۔ مجھے واسط اور نعمان نے نشہ آور چیز پلائی اور یوں میں نشے میں مبتلا ہو کر ایک گناہ کر بیٹھا۔ اسے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ جب وہ چکراتے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اسے نیہا دکھائی دی تھی، اور پھر اس نے وہ کر دیا تھا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے نیہا کو برباد کر دیا، اس کی عزت کو ضرب لگایا۔ میں کیسے؟ وہ کہاں گئی؟ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ جیسے جیسے اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا منہ نوچ لے۔ وہ اس قدر گھٹیا اور غلیظ سوچ رکھنے والا انسان تو نہیں تھا، لیکن پھر اس سے اتنا بڑا گناہ سرزد کیسے ہو گیا تھا؟ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے ذوالفقار بھائی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ آہستہ آہستہ اسے نیہا کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں جو چند لمحے پہلے اس کے پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ نیہا کہاں گئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے چکراتے سر کو ایک بار پھر سے تھام کر اٹھا اور نیہا کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نیہا کہاں ہو تم؟ وہ ادھر ادھر تلاش کرنے کے دوران اسے آواز بھی دیے جا رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور نہ آفرین اور اس کے بابا گھر آئے تھے، نہ نیہا اسے کہیں نظر آ رہی تھی۔ نیہا یہ تم ہو نا؟ کافی دیر تلاش کرتے ہوئے جب وہ اپنے گھر سے کافی دور نکل گیا تب نیہا اسے ایک درخت کے پاس چبوترے پر بیٹھی ساروں قطار روتی دکھائی دی تھی۔ اس کی حالت انتہائی دگرگوں تھی اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں میرے سامنے؟ میں آپ کو بھائی سمجھتی تھی اور آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ کی وجہ سے مجھے میرے گھر والوں نے بے گھر کر دیا، اور اب آپ پھر سے میرے سامنے کس ہمت سے تشریف لائے ہیں؟ اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ذوالفقار کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خدا کے لیے تم چلو میرے ساتھ، میں ہر چیز کا ازالہ کروں گا۔ مجھے بالکل بھی ادراک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ میں نشے میں تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے برابر میں بیٹھا سر جھکائے کہہ رہا تھا کہ نیہا کو دل چاہا کہ وہ اسے قتل کر دے اور خود بھی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میری زندگی مزید مشکل مت بنائیں۔ یہ کہتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ وہاں سے کھڑی ہوئی تو ذوالفقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس وہیں بٹھا دیا۔ تم میری بات غور سے سنو، میں گھر چلوں گا، تمہارے حق میں گواہی دوں گا، تمہاری ستیلی ماں سے کہوں گا کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ خدا گواہ ہے، میری نیت غلط نہیں تھی، میرے ساتھ غلط کیا گیا، مجھے نشہ آور چیز پلا دی گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ مجھ سے خود بخود سرزد ہوتا گیا۔ شرمندہ ہوں، تمہاری زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے آپ کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ میرے مجرم ہیں اور یہ بات طے ہے، آپ کے شرمندہ ہونے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے۔ میری زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہے، اسے مزید مشکل مت بنائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کی شکل تک دیکھوں۔ یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی اٹھی تو ذوالفقار کو غصہ آ گیا۔ وہ اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی، اور یہ اس کی عادت تھی کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی
وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز کا ازالہ کروں گا تو تم مان کیوں نہیں لیتی ہو میری بات؟ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو نیہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ایک مرد ہیں اور آپ کبھی ایک لڑکی کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت جس کرب سے گزر رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ کی جان تک نہیں لے سکتی۔ اس سے زیادہ بے بسی میری زندگی میں اور کیا ہوگی؟ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی، تو میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ وہ اندر سے بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اسے ذوالفقار احمد کا یہ لہجہ، یہ طریقہ، سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تو تم میری بات نہیں ماننے والی؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، مجھ سے انجانے میں ہو گیا ہے؟ تم میرے ساتھ تو چلو۔ وہ خود کو بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ نیہا اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اگر اب تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے غصے سے کام لینا پڑا تھا اور نیہا اس کا غصہ دیکھ کر ایک دم سے سہم گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بغیر اس کا واویلا سنے ایک ٹیکسی روک کر اس میں بٹھا دیا اور خود دوسری سائڈ سے آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس نے دبی دبی آواز میں خراتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ جواب دو مجھے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سب کچھ برباد تو کر دیا ہے، اب بچا ہی کیا ہے؟ نیہا کے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تو ذوالفقار افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹیکسی منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھی۔ بس بھائی، اسی گلی میں روک دو۔ نیہا نے ذوالفقار کی بات سن کر جیسے ہی کھڑکی سے سر باہر نکالا تو حیران رہ گئی کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار علاقہ تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ایک فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ دیکھو، میری بات دھیان اور غور سے سنو۔ میں ویسا لڑکا نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھتی ہو۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، چاہے تم مجھے برا سمجھو یا اچھا۔ میں تم سے آج نکاح کر رہا ہوں، اور یہ کیوں ضروری ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور میں تمہیں زندگی میں نہ ملا تو تم کہاں مجھے ڈھونڈتی پھرو گی؟ تم میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ جانے انجانے میں مجھ سے جو انتہائی بڑی غلطی ہو گئی ہے اسی کا ازالہ کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اور آج، ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ ذوالفقار نے ٹھہر ٹھہر کر اسے کہا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ تمام مرد خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ آپ نے جو کچھ کیا میں اس کے لیے آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، لیکن اس کے بعد اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے بھی نہیں دوں گی۔ یہ میری زندگی ہے، میں اسے جیسے چاہے گزاروں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بن کر رہوں گی؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ مجھے جانے دیں، مجھے مت روکیں۔ میں ویسے بھی آپ کے متعلق اس طرح نہیں سوچتی ہوں۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی سمجھا، لیکن آپ نے آخر مرد ذات ہو کر مجھ پر وار کر ہی دیا۔ بھلا میں کیسے بھول گئی تھی کہ ذوالفقار بھی ایک مرد ہی ہے جو کسی بھی وقت اپنی ہوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حرکت کر بیٹھے گا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نیہا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے نہیں ڈرے گی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، لیکن اب جو ہونے جا رہا تھا وہ اس سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نیہا، تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اس وقت تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، سچ میں کسی کیفیت میں ہو۔ میں تمہیں ایک دن کا وقت دیتا ہوں، تم خود کو پرسکون کرو اور کل ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ مہلت صرف میں تمہیں آج تمہاری ذہنی حالت دے کر دے رہا ہوں، ورنہ جو غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس کا اس سے بہترین حل مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔
شکر کرو کہ میں تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ لوگ تو مکر جاتے ہیں۔ اسی بات سے تم میری مخلصی کا اندازہ کر سکتی ہو۔ واہ، بہت خوب کہی آپ نے۔ میں آپ سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ میرا جو جواب آج ہے وہی میرا جواب کل ہوگا، چاہے آپ مجھے جتنے دن کیوں نہ دے دیں، میرا ایک ہی جواب ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، اور مجھے اکیلے ہی اپنے حصے کی جنگ لڑنی ہے۔ بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ اسی دوران دروازے کی بیل بجی اور ذوالفقار کا دوست مولوی صاحب کو لے کر آ گیا تھا۔ مجھے ڈرامے نہیں پسند، تم اچھی طرح جانتی ہو میرا مزاج کیا ہے۔ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ نکاح خواہ تیار ہے، میں تیار ہوں۔ 5 منٹ دیتا ہوں، باہر آ جاؤ، ورنہ پھر کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، اور جو ازالہ آج کرنے کے لیے تیار ہوں وہ پھر کبھی زندگی بھر نہیں کروں گا۔ ذوالفقار نے نیہا کے لیے سوچ کی ایک نئی راہ کھول دی تھی، اور 5 منٹ کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی نکاح کے ایجاب و قبول کے جواب میں قبول کہہ کر ساتھ ہی ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ نیہا بنت سلیمان اختر، کیا آپ کو ذوالفقار احمد زبیر احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اس نے سر اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے 3 بار قبول ہے کہہ کر ذوالفقار احمد کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں آفرین اور بابا کو لے کر یہاں آ رہا ہوں، اس نے نیہا سے کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، اور وہ خالی خالی نگاہوں سے اس بڑے سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ نیہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تو میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ ذوالفقار بھائی، آپ اسے یہاں لے کر آئے ہیں ہمارا نیا گھر دکھانے؟ آفرین نے گھر میں قدم رکھتے ہی اسے دیکھا تو اس کے گلے لگ گئی اور جوش کے ساتھ پوچھنے لگی، تمہارے بھائی نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ پوچھو اس سے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ بتائیں نا ذوالفقار، چپ کیوں ہیں آپ؟ وہ آفرین کو دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑی تھی، اور آفرین کبھی اسے تو کبھی ذوالفقار کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ آپ دونوں اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ روپ تو میں آپ دونوں کا پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ کیونکہ میں تمہاری بھائی کی زوجہ بن گئی ہوں، اور کیوں بنی ہوں یہ بھی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ آج جب میں پڑھائی کے لیے تمہارے پاس آئی نا، اور تم اپنے بابا کے ساتھ دوائی کے لیے چلی گئیں، جب میں گھر میں پیچھے اکیلی رہ گئی تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا، نشے میں دھت تھے اور میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ اسی لیے میں اب تمہیں یہاں نظر آ رہی ہوں۔ مجھے برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر ازالے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس سے زیادہ اذیتناک کہانی میں تمہیں اور کیا سناؤں، کہ جنہیں میں اپنا سمجھتی تھی انہوں نے ہی مجھے ڈس دیا، اور میں کہیں کی نہیں رہی ہوں۔ اپنی کہانی بتاتے ہوئے وہ ہچکیوں سے رونے لگی، تو آفرین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کی جانب دیکھنے لگی جو زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار کو آفرین کی آواز شدید غصے میں معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کو میں نے کہا تو تھا کہ میں رشتے کے لیے بات کروں گی، لیکن آپ نے انتہائی گھٹیا راستہ اپنایا۔ آپ کو بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آفرین نے آگے بڑھ کر نیہا کو گلے سے لگا لیا اور اپنے بھائی ذوالفقار کو باتیں سنانے لگی۔ تم دونوں میری بات کا یقین کرو، میرے ساتھ باسط اور نعمان نے دھوکہ کیا۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے بلا کر نشہ آور دوا کھلا دی، اور اس دوا میں نہ جانے ایسا کیا ملا ہوا تھا کہ میں کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ مجھے اپنے اندر بہت توانائی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں میرے کردار پر شک ہے، میں مانتا ہوں کہ نشے کی حالت میں مجھ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن پھر میں ازالہ بھی تو کر رہا ہوں نا۔
تم جانتی ہو کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ آفرین، تم ہی گواہ ہو میرے دل کی حالت کی۔ یہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں نیہا، شاید میں ہی تمہاری مجرم ہوں۔ میں تمہیں بتا ہی نہ سکی کہ ذوالفقار بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ہم تمہارے لیے رشتہ بھیجنے والے تھے، لیکن تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات آڑے ہی آ جاتی۔ ذوالفقار مجھے روز اشارہ دیا کرتا کہ رشتے کی بات کرو، میں ہی بھول جاتی یا تمہاری باتوں میں اتنی مگن ہو جاتی کہ سوچتی یہ مناسب وقت نہیں ہے رشتے کی بات کرنے کا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دو نیہا، میں تمہاری بہت بڑی مجرم ہوں۔ آفرین نے اپنے ہاتھ جوڑ کر آنسوؤں کے ساتھ اس سے معافی مانگی تو نیہا کا دل پگھلنے لگا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو شاید کسی کی بھی نہیں ہے، حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر کوئی مجرم بنا بیٹھا ہے۔ وہ کسی سوچ کے زیر تحت کہتی چلی جا رہی تھی، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری ہی بھابھی بنو گی، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم اس طرح میری بھابھی بنو۔ بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اپنی غلطی کے ازالے کے لیے تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں، تم سے نکاح کر لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھو اور اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ وہ بہت شرمندہ ہے، اب تو اس کی بیوی بن چکی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بھلانا آسان نہیں ہے، لیکن اگر زندگی کو آسان طریقے سے جینا ہے تو دل سے یہ ساری نفرت نکالنی ہوگی۔ آفرین اب اسے آہستہ آہستہ پیار سے سمجھانے لگی تو نیہا کا دل پرسکون ہونے لگا۔ اب تم آرام کرو، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس نے تمہیں ذہنی طور پر بہت بری طرح متاثر کیا ہے، پر اب تم مت گھبرانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے گالوں کو چمکارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ذوالفقار احمد اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ لیٹی رہو، کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ مجھے پتا ہے تم تھکی ہوئی ہو۔ وہ جیسے ہی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا، نیہا کی آنکھوں سے شرارے ٹپکنے لگے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے برابر میں آ کے بیٹھنے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے آپ سے نکاح کی حامی بھر لی تو آپ اتنی جرأت دکھائیں گے؟ میں اس سے زیادہ بھی جرأت دکھا سکتا ہوں۔ تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کیوں نہیں کر لیتی نیہا؟ وہ جیسے اس سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، بے چارگی سے بولا تو ایک لمحے کے لیے نیہا کا دل بھی ہل گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ میں کبھی تم سے اپنے دل کی حالت نہیں کہہ سکا، لیکن آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہیں کافی عرصے پہلے سے پسند کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری عادتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، تمہارا شور شرابہ کرنا اور آفرین کے ساتھ آ کر رات کو دیر تک جا کر باتیں کرنا، پڑھائی کرنا، ہلہ گلہ کرنا۔ میں لیا دیا رہنے والا بندہ ہوں، اپنی والدہ کے جانے کا بہت اثر لیا تھا، اسی لیے بالکل اداس اور چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ تم آتی تو لگتا کہ جیسے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ حالانکہ سب کچھ مجھے پسند نہیں آتا تھا، لیکن پھر تمہاری عادت ہوتی چلی گئی، اور عادت کب محبت میں بدلی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں آفرین سے کہہ چکا تھا کہ وہ تمہاری رشتے کی بات کرے، لیکن پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اسے اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں اسی طرح شامل کرنا چاہتا تھا، بالکل حق کے ساتھ سج دھج کر، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو نیہا نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ آج نیہا نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی مرد آنسوؤں کے ساتھ ہی ہچکیوں سمیت رو رہا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے نرم پڑ گیا۔ میں بھی آپ کو ہمیشہ بھائی ہی سمجھتی تھی، آپ کی ہمیشہ عزت کرتی تھی، کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی ہمیں یوں ملائے گی کہ اس پر خوش ہونے کے بجائے ہم شرمندہ ہی ہوں گے۔
اب اس کے لہجے میں بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ شاید اس نے بھی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ کیا تم کچھ بھی بھلا نہیں سکتی؟ میں چاہتا ہوں ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ نیہا کے آگے بڑھایا تو نیہا نے کوئی رد عمل نہیں کیا، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ بھلانا بالکل بھی آسان نہیں ہے میرے لیے۔ آگ کا دریا ہے اور اس میں ساری زندگی تیرتے رہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ میں نے اپنی ستیلی ماں کی ان تمام باتوں کو سچ ثابت کر دیا ہے جن کا الزام لگا کر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تو ایک بار پھر سے اس کا دل ڈوب گیا۔ تم مجھے موقع تو دو، تمہاری زندگی میں بہترین بنا دوں گا، ساری دکھ نکال کر پھینک دوں گا، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور اگر اس حادثے کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی زبان پر یہ خدشہ لا کر چھوڑا، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے ذوالفقار بھی خاموش ہو گیا۔ وہ ہماری ہی اولاد ہوگا نا، ہم اسے کیسے خود سے جدا کر سکتے ہیں؟ ذوالفقار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تو ایک بار پھر سے آنسو پلکوں کی باڑھ توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ذوالفقار نے فوراً سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دیے۔ خدا کے لیے اب مت رو، تمہیں روتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں تمہاری زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کو آسان بنا دوں۔ ذوالفقار نے دیکھا تھا کہ اس بار نیہا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں چھڑایا تھا۔ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ تمہارے سارے غم اپنے اندر سمو سکتا ہوں، جو میں اپنے سینے سے لگا کر تمہاری ساری اداسی دور کر سکتا ہوں۔ کیا تم اپنے شوہر کو اتنی اجازت دے سکتی ہو؟ یا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے ان تمام چیزوں کی اجازت دو گی جس کا خواب میں نے دیکھا ہے؟ خدا کے لیے ان تلخ لمحات کو اپنی زندگی سے مٹا دو۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ نیہا پہلی بار اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ روتے ہوئے جب ہنسی تو ذوالفقار کو لگا کہ ایک دم سے اس کے ارد گرد رونق سی چھا گئی ہے اور اداسی دور بھاگ گئی ہے۔ میں کوشش کروں گی ان تلخ لمحات کو اپنی زندگی سے نکال دوں اور آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، لیکن میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ مجھے نارمل ہونے میں کافی وقت لگے گا، اور یہ وقت اگر آپ صبر سے گزار سکتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کی اجازت ہے۔ اس نے سر جھکا دیا تھا اور اجازت ملتے ہی ذوالفقار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس بار اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ پورے حق اور استحقاق کے ساتھ اس نے اسے اپنا محرم بنایا تھا۔ مستقبل کے سارے خوف اپنے دل سے نکال دو، حال میں جو ہوا سے بھول جاؤ۔ تمہارا مستقبل سنوارنا میرا کام ہے، اس حوالے سے بے فکر ہو جاؤ۔ تمہارا ذوالفقار تمہارے لیے ہر حد سے گزر سکتا ہے اور تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نیہا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے نرم ملائم بال اپنے ہاتھ میں لے کر سہلائے تھے۔ نیہا اس بار خاموش رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں اور اس کے سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ تھک چکی تھی اور تھک ہار کر اس نے اپنا آپ اسی شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اس کی ذات کا قاتل تھا، لیکن اب اس کی ذات میں ایک بار پھر سے زندگی بھر رہا تھا۔ نیہا کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ازالے کے لیے تیار ہے، اور اس نے ازالہ کیا بھی تھا، اسے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس سے زیادہ اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات جو ان کی دوری پر اداس تھی، ان کے ملن کو دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔
ذوالفقار کی محبت سچی تھی. جو حادثہ اس سے ہوا تھا اس نے اسے بھلا کر صحیح معنوں میں اپنی محبت کو اپنایا تھا اور سب کے لیے مثال بن گیا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے. اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا.